شاہی لباس ہیرے جواہرات سے لدی ہوئی پوشاکیں، کسی تخت و طاؤس پر بیٹھا ایک انسان جس کے ایک اشارے پر سلطنت کے فیصلے بدل جاتے تھے۔ یہ مغل بادشاہ تھے۔ ہم نے تاریخ کی کتابوں میں ان کی جنگیں دیکھی، ان کے بنائے ہوئے قلعے دیکھے اور ان کی سیاست پڑھی، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ دنیا کی امیر ترین سلطنت کے ان حکمرانوں کی عام زندگی کیسی تھی؟ وہ صبح کتنے بجے اٹھتے تھے، کیا کھاتے تھے اور ان کا پورا دن کیسے گزرتا تھا؟ رات کو سونے سے پہلے لال قلعے یا لاہور فورٹ کی دیواروں کے پیچھے کیا کچھ ہوتا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مغلوں کی تاریخ کے اس پوشیدہ حصے میں لے کر جائیں گے جہاں ہم مغل بادشاہ کی صبح سے لے کر رات سونے تک تمام روٹین آپ کو بیان کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ رات کی روٹین میں کچھ ایسے راز ہیں جو آپ کو حیران کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغل بادشاہ کی صبح کا آغاز سورج نکلنے سے بہت پہلے یعنی صبح صادق تقریباً 4 بجے ہو جاتا تھا۔ شاہی محل کے خاص ملازم جنہیں خواجہ سرا کہا جاتا تھا، وہ انتہائی خاموشی سے بادشاہ کی خوابگاہ کے پاس پہرا دیتے اور بادشاہ کو بیدار کرتے۔ جاگنے کے فوراً بعد بادشاہ وضو کر کے نماز ادا کرتے اور نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت ان کا معمول تھا۔ البتہ تاریخ میں یہ بات صرف مغل بادشاہوں میں اکبر بادشاہ، شاہ جہان اور اورنگزیب کے بارے میں ملتی ہے کہ ان کی روٹین تھی کہ وہ صبح کی عبادت کو کبھی قضا نہیں کرتے تھے۔ عبادت سے فارغ ہو کر سورج نکلنے کے وقت بادشاہ محل کے خاص حصے کی طرف بڑھتے جسے جھروکا کہا جاتا تھا۔ یہ قلعے کی دیواروں پر بنی ایک اونچی بالکونی ہوتی تھی جس کا رخ عوام کی طرف ہوتا تھا۔ محل کے باہر ہزاروں کی تعداد میں عوام، کسان، سپاہی اور تاجر جمع ہوتے تھے، صرف بادشاہ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ تاریخ میں اسے جھروکا درشن کہا جاتا ہے۔ اکبر اعظم نے یہ رسم اس لیے شروع کی تھی تاکہ عوام کو یہ یقین رہے کہ ان کا بادشاہ زندہ ہے اور خیریت سے ہے۔ یہاں بادشاہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، بس ہاتھ ہلا کر عوام کے سلام کا جواب دیتے تھے۔ اس کے بعد بادشاہ فوراً غسل خانے کی طرف جاتے اور مغلوں کا غسل خانہ بھی کسی عالیشان محل سے کم نہ تھا۔ وہاں گرم اور ٹھنڈے پانی کے چشمے ہوتے تھے۔ پانی میں عرق گلاب کیوڑا ملایا جاتا تھا۔ غسل کے فوراً بعد بادشاہ کو شاہی لباس پہنایا جاتا تھا جس پر سونے کی تاروں سے کڑھائی ہوتی تھی، قیمتی عطر لگایا جاتا تھا۔ اس کے بعد بادشاہ ہلکا پھلکا ناشتہ کیا کرتے تھے۔ ناشتے میں بادشاہوں کی روٹین ہوتی تھی کہ ان کے لیے تازہ طرح طرح کے پھل منگوائے جاتے تھے، نہاری، پائے، تندوری روٹی، ملائی، خالص دودھ، اس کے ساتھ پستہ، بادام، مطلب جو بھی طاقت والی چیزیں ہوتی تھیں بادشاہ وہ ناشتے میں ضرور تناول فرماتے تھے۔ اس کے بعد بادشاہ سلطنت کے اہم کاموں کی طرف یعنی دیوان خاص کی طرف رخ کرتے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ عام عوام کو آنے کی اجازت نہ تھی۔ یہاں صرف شاہی وزراء، شہزادے اور دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے سفیر موجود ہوتے تھے۔ دیوان خاص سلطنت کے بڑے فیصلے، خزانے کی رپورٹ، جنگی حکمت عملی، نئے قوانین کا اعلان ادھر سے ہی ہوتا تھا۔ وزیر اعظم تمام کاغذات بادشاہ کو پیش کرتا اور بادشاہ ان پر اپنی شاہی مہر جس پر بادشاہ کا نام کندہ ہوتا تھا لگاتے۔ یہ سیشن انتہائی سنجیدہ ہوتا جہاں اونچی آواز میں بات کرنا بھی گناہ سمجھاتا جاتا۔ محل کے اندرونی فیصلے کرنے کے بعد اب باری ہوتی تھی عوام کا حال جاننے کی۔ بادشاہ دیوان عام میں تشریف لاتے۔ یہ ایک بہت بڑا ہال ہوتا تھا جہاں کوئی بھی عام شہری آ کر بادشاہ کے سامنے اپنی فریاد رکھ سکتا تھا۔ یہاں ایک اونچے تخت پر بادشاہ بیٹھتے اور نیچے قاضی، وزراء اور عام عوام کھڑے ہوتے تھے۔
اگر کسی غریب پر ظلم ہوتا تو وہ براہ راست بادشاہ سے انصاف مانگتا تھا۔ مغل بادشاہ خود سزاؤں اور جزاؤں کا فیصلہ کرتے تھے۔ انصاف کے اس عمل کے دوران شاہی جلاد بھی وہیں کھڑے ہوتے تھے تاکہ بادشاہ کے حکم پر فوراً عمل کیا جا سکے۔ دوپہر کے وقت بادشاہ کے لیے دسترخوان سجنے لگتا تھا۔ ان کا کھانا پوری دنیا میں اپنی شان و شوکت کی وجہ سے مشہور تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کے کھانا بننے سے پہلے ایک حکیم مینیو تیار کرتا تھا؟ جی ہاں، دیکھا جاتا تھا کہ بادشاہ کے مزاج و صحت کے لیے کون سی غذائیں بہتر ہیں۔ دسترخوان پر ایک ہی وقت میں 50 سے 100 کھانے سجائے جاتے تھے، جن میں انواع و اقسام کے کھانے ہوتے تھے، کباب ہوتے تھے، چاول ہوتے تھے، اور ایک ایک چاول کو خوشبو لگا کر پکایا جاتا تھا۔ اور وہ کھانے آج بھی اس طرح کے کھانے کسی کو میسر نہیں جو مغل بادشاہوں کے دور میں کھانے بنائے جاتے تھے۔ مغل بادشاہوں کو ٹھنڈے پانی کا بہت شوق تھا، وہ ہمیشہ ٹھنڈا پانی ہی پینا چاہتے تھے، تو اس لیے ان کے لیے ہمالیہ کی پہاڑیوں سے برف کشتیوں پر بھر کر لائی جاتی تھی تاکہ بادشاہ ٹھنڈا پانی پی سکیں۔ ایک اور اہم اور سنسنی حقیقت، مغل بادشاہ کھانا کھانے سے پہلے شاہی باورچی، میر اکبر اور خاص غلام اس کھانے کو بادشاہ کے سامنے خود چکھتے تھے تاکہ یہ اطمینان ہو سکے کہ کھانے میں کسی قسم کا کوئی زہر بھی نہیں ہے۔ ان کے کھانے کے بعد ہی بادشاہ نوالا اٹھاتے تھے۔ کھانے کے بعد بادشاہ آرام کے لیے حرم کی طرف تشریف لے جاتے تھے، جہاں وہ 2 گھنٹے آرام کرتے۔ آرام کے بعد عصر کی نماز ادا کی جاتی اور اس کے بعد وقت جو بچا تھا وہ تفریح اور ان کے شوق کے لیے وقف تھا۔ مغل بادشاہوں کو جانوروں کی لڑائیاں دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ مغل بادشاہ محل کے کھلے میدان میں ہاتھیوں کی لڑائی، شیروں اور چیتوں کا مقابلہ، باز کے ذریعے شکار کے کرتب دیکھے جاتے تھے۔ بادشاہ اپنے شہزادوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ مقابلے دیکھتے اور جیتنے والے سپاہیوں کو انعام دیتے تھے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا، پورے قلعے کو ہزاروں موم بتیوں، مشعلوں اور فانوسوں سے روشن کر دیا جاتا تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد بادشاہ محل کے سب سے خفیہ حصے کی طرف جاتے، یعنی حرم زنانہ۔ محل میں وہ داخل ہوتے۔ وہ حرم زنانہ وہ جگہ تھی جہاں بادشاہ کی بیگمات، کنیزیں، شاہی خاندان کی خواتین رہتی تھی۔ یہاں کسی غیر مرد کو، وزراء کو اجازت نہ تھی کہ وہ اس حصے میں تشریف لے جاتے۔ حرم میں داخل ہوتے ہی بادشاہ کی زندگی بالکل بدل جاتی۔ یہاں وہ ایک سخت حکمران نہیں بلکہ ایک خاندانی انسان ہوتا تھا۔ بادشاہ اپنی پسندیدہ بیگم جیسے شاہجہاں کی ممتاز محل یا جہانگیر کی نور جہان کے ساتھ وقت گزارتے۔ یہاں سلطنت کی اندرونی سیاست پر بات ہوتی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مغل دور کی سیاست، سب سے بڑی پالیسیاں اور جنگوں کے فیصلے اصل میں رات کے وقت حرم کے اندر ملکہ کے مشورے سے ہی ہوتے تھے۔ رات کے 8 کے بعد شاہی محل موسیقی اور شاعری کا آغاز ہوتا تھا۔ بادشاہوں کی روٹین تھی کہ وہ رات کا کھانا کبھی کبھار اپنی پسندیدہ ملکہ کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے، اور کھانے کی روٹین وہی ہوتی تھی کہ رات کے وقت بھی 50 سے 100 کے درمیان مختلف قسم کے کھانے بادشاہ کے سامنے پیش ہوتے تھے، اور کبھی کبھار بادشاہ یہ کھانا جہاں پہ جشن شب کی محفل ہوتی تھی وہاں پہ بھی ساتھ ساتھ تناول فرماتے تھے۔ مغلوں کو فن شاعری اور رقص سے گہرا لگاؤ تھا، خاص طور پر جہاں ان کے لیے یہ حال سجایا جاتا تھا ادھر عود اور صندل کی خوشبو پھیلی ہوتی تھی۔
برصغیر کی سب سے بہترین موسیقار رقص کرنے والی اپنے فن کا مظاہرہ کرتے بادشاہ اور ان کے قریبی احباب اس محفل کا حصہ ہوتے۔ بادشاہ کو غزلیں اور فارغ وقت میں فارسی شاعری سننا بہت پسند تھا۔ اس محفل میں امراء کو شاہی شراب اور خاص قسم کے پان پیش کیے جاتے تھے۔ رات 11 بجے تک یہ محفل ختم ہو جاتی اور بادشاہ اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھتے، لیکن سونے سے پہلے ایک خاص قسم کی رسم ہوتی تھی۔ بادشاہ سونے سے پہلے قصہ گوئی کا بہت شوق تھا۔ اس کام کے لیے محل کے اندر ایک خاص قسم کا ملازم ہوتا جسے قصہ گو کہا جاتا تھا۔ وہ بادشاہ کے پاس بیٹھ کر تاریخی جنگوں یا رومانوی داستانوں کے قصے سناتا تھا، یہاں تک کہ بادشاہ کو نیند آ جاتی تھی۔ جب بادشاہ سو جاتا تو اصل سیکورٹی کا کام شروع ہو جاتا تھا۔ مغل بادشاہوں کو ہمیشہ اپنی جان کا خطرہ رہتا تھا، اس لیے خوابگاہ کے باہر 3 تہوں میں پہرا دیا جاتا تھا۔ سب سے اندرونی دائرے میں حبشی اور منگول نسل کی پٹھان خواتین پہرا دیتی تھیں جو تلوار بازی میں مہارت رکھتی تھی۔ خوابگاہ کے دروازے پر خواجہ سراؤں کا چیف موجود ہوتا تھا اور محل کی بیرونی دیوار پر راجپوت اور مغل سلطنت کے سب سے وفادار سپاہی پہرا دیتے تھے۔ پوری رات محل کے گارڈز ہر گھنٹے بعد ایک خاص قسم کی آواز نکالتے تاکہ پتہ چل سکے سب جاگ رہے ہیں اور بادشاہ سلامت امن سے سو رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اس میں ہم نے مغل بادشاہوں کی تمام دن کی روٹین بتائی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو آپ نے کامیاب بنانا ہے اور کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو مغل بادشاہوں کی روٹین میں کون سا حصہ پسند آیا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔